بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ، اس کی شان نزول کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا اس نے، نہ کسی سے جنا گیا وہ، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔ حضرت ابن عباس سے یوں مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور عبد بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا، اللہ کی توصیف کیجئے، ہمیں بتا دیجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا، اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ کھاتا ہے؟ کیا وہ پیتا ہے؟ انہی سوالوں پر سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ انہی جاہلانہ سوال پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو نازل کیا۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنے رب کا حسب و نسب بیان کیجئے، تو سورہ اخلاص نازل ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی توحید خالص بیان فرما دی اور بتایا کہ وہ حسب و نسب سے پاک ہے، اس لیے کہ جو اپنے وجود میں باپ کا محتاج ہو وہ الہ اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ سب اس کے محتاج ہوں اور ہر چیز اپنے وجود میں اس کی محتاج ہو۔ اللہ اکیلا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد ہے، تنہا ہے، متوحد ہے اور منفرد ہے۔ اس کے ارادے میں کوئی بھی ایسی بات سوچنا یا کوئی بھی ایسا سوال کرنا جس سے مخلوق سے مشابہت کی طرف ذہن جاتا ہو، غلط ہے۔ وہ مخلوق جیسی عادات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بھی ہے اور اکیلا بھی ہے۔ ایک میں زیادتی کی نفی ہے کہ وہ دو نہیں، تین نہیں، اس لیے اس کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور سورہ اخلاص میں احد کا لفظ فرمایا، جس کے معنی ہے کہ اس کے کوئی جز نہیں، وہ کسی چیز سے مرکب نہیں، جیسے کوئی سونے کا ہوتا ہے، کوئی چاندی کا، کوئی پتھر وغیرہ کا، اور انسان گوشت پوست سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے لیے کوئی جز اور مادہ نہیں، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کا جز اور مادہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا، اللہ الصمد، اپنے وجود اور ذات اور صفات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اردو میں اس کے ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے۔ سورہ اخلاص کی بے پناہ فضیلت ہے۔ سورہ اخلاص کی، جسے سورہ قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، اس طرح سے فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا 1/3 قرآن پڑھا گیا۔ گویا اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قرآن پڑھنے سے ہی بے نیاز ہو جائے اور صرف اسے 3 مرتبہ پڑھ کر سمجھ لے، بس مجھے سارے قرآن کا ثواب مل گیا ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا کسی اور چیز کے برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسری چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، برابر اجر و ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دوسری چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل جو صورتیں دعائیں پڑھتے تھے ان میں یہ صورت بھی شامل تھی۔ بعض صحابہ کرام ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ایک ایک حرف سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔